خلیفہ راشد سسر رسول امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایمان لے کر آئے جب نبوت کا 5واں سال تھا، اور ایک قول کے مطابق بعثت کا 6واں سال تھا۔ اس وقت تک 40 مرد اور 11 خواتین ایمان لا چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلت تھی۔ میں ان احادیث مبارکہ میں سے 20 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان فرمایا۔ تو لسان نبوت سے جن کے فضائل کا تذکرہ ہوا ہے، اور وہ 1 2 نہیں متعدد مواقع پر، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے پہلی وہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، نہیں شیطان اس راستے پر آتا کہ جس راستے پر عمر چل رہا ہوتا ہے، الا سلک فجا غیر فجک، مگر شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے کہ جس راستے پر عمر جا رہا ہو۔ فج اصل میں کہتے ہیں کشادہ راستے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ راستہ باوجود یہ کہ کشادہ بھی ہو، اگر اس راستے پر عمر چل رہا ہو تو شیطان اس راستے پر کبھی نہیں آتا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا، اور آپ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ بھی کھائیں تب بھی بات کافی ہے، اس لیے کہ لسان نبوت سے نکلنے والا ہر جو جملہ ہے وہ وحی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے، وما ينطق عن الهوى الا هو وحی یوحى، آپ کا ہر جملہ وحی پر مبنی ہوتا تھا، لیکن آپ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ جس راستے پر عمر چلتا ہے اس راستے پر شیطان نہیں آتا۔ نمبر 2، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دخلت الجنت فاذا انا بالرمیضاء امرأۃ ابی طلحہ، میں جنت میں داخل ہوا اور میں نے ابو طلحہ کی گھر والی رمیضہ، مراد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہ میں نے ان کو دیکھا۔ یا تو یہ واقعہ لیلۃ المعراج کا ہے، یا بعض محدثین نے لکھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، وسمعت خشفۃ، اور میں نے اپنے سے آگے ایک شخص کے قدموں کی آہٹ سنی۔ فقلت من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فقال ھذا بلال۔ ورأیت قصرا بفنائہ جاریہ، اور میں نے ایک محل دیکھا اور میں نے محل کے سامنے ایک عورت کو دیکھا۔ فقلت لمن ھذا، میں نے کہا کہ یہ محل کس کا ہے؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، تو مجھے کہا گیا کہ یہ محل حضرت عمر بن خطاب کا ہے۔ فاردت ان ادخلہ، آپ نے فرمایا میں نے چاہا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں۔ فانظر الیہ، اور میں اس محل کو دیکھوں۔ فذکرت غیرتک، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فرمایا مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ علیک اغار، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں محل دیکھا ہے، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس محل کا تذکرہ فرمایا۔ اس حدیث سے آپ کی کتنی فضیلت معلوم ہوئی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت میں محل دیکھا. فرمایا میں نے چاہا میں داخل ہو جاؤں، لیکن عمر تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی. حضرت عمر نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کس قدر محبت تھی، کس قدر تعلق تھا. فرمایا میرے والدین آپ پر فدا ہوں، کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا. اس حدیث سے آپ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں آپ کے لیے محل دیکھا. تیسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما انا نائم رأیت الناس یعرضون علی، میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ چند لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا. وعلیہم قمص، انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی تھیں. منہا ما یبلغ الثدی، بعض کی قمیصیں ایسی تھی جو سینے تک پہنچتی تھی. ومنہا ما دون ذلک، بعض کی قمیصیں اس سے بھی چھوٹی تھیں. وعرض علی عمر بن الخطاب، اور میرے سامنے عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا. وعلیہ قمیص یجرہ، اور میں نے دیکھا کہ عمر کی جو قمیص ہے وہ اپنی قمیص کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں. قالوا فما اولت ذلک یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ قال الدین، آپ نے فرمایا اس کی تعبیر دین سے ہے. تو یہ روایت بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، میرے سامنے بہت سے لوگ پیش ہوئے، اور میں نے دیکھا ان میں سے بعض کو کہ بعض ایسے تھے کہ ان کی قمیص سینے تک پہنچ رہی تھی، بعض کی قمیصیں اس سے بھی چھوٹی تھیں. فرمایا کہ میں نے جب دیکھا عمر کو، عمر کی قمیص اتنی بڑی تھی، وہ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے. پوچھا گیا اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر دین کے ساتھ ہے. تو اس تیسری حدیث میں جو فضیلت معلوم ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی دینداری کا تذکرہ فرمایا اور ان کے علم اور تقوی کا تذکرہ فرمایا. چوتھی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما انا نائم اوتیت بقدح لبن، کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا. فشربت حتی انی لأری الریح، میں نے اتنا پیا کہ مجھے سیرابی ہو گئی. یخرج فی اظفاری، اور اتنی سیرابی ہوئی کہ ایسا لگنے لگا کہ گویا کہ یہ دودھ میرے ناخونوں سے پھوٹ رہا ہو. ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دیا. حضرات صحابہ اکرام نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعبیر بیان فرمائی؟ آپ نے فرمایا قال العلم، اس کی تعبیر علم کے ساتھ ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب میں دودھ پیش کیا گیا اور میں نے اتنا دودھ پیا کہ میں سیراب ہو گیا، اور پھر میں نے بچا ہوا دودھ حضرت عمر کو دیا. صحابہ نے پوچھا تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم کے ساتھ ہے. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ پیا، آپ نے وہی بچا ہوا دودھ حضرت عمر کو پیش کیا. گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علوم عطا فرمائے تھے وہ نبوت کے علوم اللہ نے آپ کو دیے تھے. اس چوتھی حدیث میں بھی آپ کے لیے بڑی فضیلت ہے. پانچویں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا بینما انا نائم رأیتنی علی قلیب علیہا دلو، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس کنویں کے کنارے پر ایک ڈھول ہے. فرمایا فنزعت منها ما شاء اللہ، اور میں نے جتنا چاہا میں نے اس ڈھول کے ذریعے اس کنویں سے پانی نکالا. ثم اخذها ابن ابی قحافہ، پھر وہ ڈھول مجھ سے ابن ابی قحافہ نے لیا. فنزع منها ذنوبا او ذنوبین، پس انہوں نے ایک یا دو ڈھول نکالے. وفی نزعه ضعف، ان کے نکالنے میں کچھ کمزوری دی. واللہ یغفر له ضعفه، اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے. ثم استحالت غربا، پھر وہ ڈھول بڑے ڈھول میں تبدیل ہو گیا. فاخذها ابن الخطاب، ابن خطاب نے اس ڈھول کو لیا. فلم ارى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، میں نے نہیں دیکھا لوگوں میں اتنا طاقتور جتنا کہ عمر طاقتور ہے. انہوں نے اتنا پانی نکالا، اتنا کہ لوگوں نے اس جگہ کو پھر اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ بنا دیا. اس روایت میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ فرمایا میں نے خواب دیکھا میں ایک کنویں کے کنارے پر ہوں اور میں ڈھول سے پانی نکال رہا ہوں، اور میں نے چند ڈھول پانی نکالے.
پھر یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس انہوں نے بھی چند ڈھول پانی نکالے. پھر حضرت عمر کے پاس جب یہ ڈھول آیا تو یہ ڈھول بڑے ڈھول میں تبدیل ہو گیا. فرمایا کہ میں نے ان سے زیادہ طاقتور انسان نہیں دیکھا. انہوں نے اتنے ڈھول پانی نکالا کہ یہاں تک کہ لوگوں نے اس جگہ کو اونٹنے کی بیٹھنے کی جگہ بنا دی. اونٹ وہاں پر عموماً بیٹھتے ہیں جہاں پانی کثرت سے ہوتا ہے. تو یہ اشارہ اس طرف تھا کہ انہوں نے اتنا پانی نکالا کہ اونٹوں کے بیٹھنے کی وہ جگہ بن گئی. اس میں اشارہ فتوحات کی طرف ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مختصر تھا اور اس دور میں بھی فتنے آ گئے. منکرین کا فتنہ آیا, منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اور منکرین ختم نبوت کا فتنہ. بہت سے فتنے سامنے آئے کہ سارا وقت اس میں گزر گیا, اس لیے فتوحات اتنی نہ ہو سکیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 10 سال کا دور تھا. گویا کہ یہ پانی نکلتا گیا اور پھیلتا گیا, فتوحات بڑھتی گئیں اور یہ دین بڑھتا گیا. اور حضرت عمر کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا. چھٹی حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت بیان فرمائی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ, اللہ تعالیٰ نے حق بات کو عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پہ جاری کر دیا ہے. یعنی عمر کی زبان سے وہ نکلتا ہے جو حق ہے, عمر کے دل پر وہ القاء ہوتا ہے جو حق ہے. اسی لیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 911 ہجری نے تاریخ الخلفاء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب تفصیل سے لکھے اور وہیں پر موافقات عمر کا تذکرہ بھی فرمایا اور 20 موافقات لکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن بنا کر نازل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حق بات کو حضرت عمر کی زبان پہ جاری کر دیا کہ جو انہوں نے فرمایا اللہ کو اتنا پسند آیا, اللہ نے قیامت تک اسے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا. 7ویں حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر ابن الخطاب, اے اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما اور ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اسے ایمان کی دولت عطا فرما, ابو جہل اور نمبر 2 حضرت عمر بن خطاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ اللہ رب العزت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عام لوگ تو وہ ہیں کہ جو خود دین میں داخل ہوئے, حضرت عمر وہ ہیں کہ جنہیں مانگا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا اور وہ دین اسلام میں داخل ہوئے اور دین کی تقویت کا ذریعہ بنے کہ جن کے دین میں داخل ہونے کے بعد اسلام کو تقویت ملی اور اس کے بعد پھر نمازیں حرم میں ادا کی گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اللہ سے مانگا وہ عمر بن خطاب ہیں. 8ویں حدیث حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اس درجے کا انسان ہے کہ عمر نبی ہوتا. لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, اس لیے میرے بعد کوئی نبی تو نہیں ہوگا آپ نے فرمایا, لیکن اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا عمر اس درجے کا انسان ہے کہ عمر نبی ہوتا. 9ویں حدیث جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا تذکرہ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انی لانظر الی شیاطین الانس والجن, میں دیکھتا ہوں انسان اور جنات میں سے شیاطین کو, قد فروا من عمر, کہ وہ لوگ عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں, جنات میں سے جو شیاطین ہیں, وہ عمر کو دیکھتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں, یعنی وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں جس راستے پر عمر چل رہا ہوتا ہے. 10ویں روایت کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے تھے اور آپ کے سامنے ایک بقرہ, ایک گائے جا رہی تھی. ایک شخص اس گائے پر سوار تھا. اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے, پس اچانک اس گائے نے مڑ کر دیکھا اور ایک جملہ کہا, انا لم نخلق لہذا انما خلقنا للحرث, ہم اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ ہم پہ سواری کی جائے, ہم تو اس لیے پیدا کیے گئے
کہ ہمارے ذریعے کھیتی باڑی کی جائے۔ گویا اس گائے کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے اوپر سواری نہ کی جائے، کہ ہماری پیدائش کا مقصد تو یہ ہے دودھ پیا جائے، گوشت حاصل کیا جائے، کھیتی باڑی کی جائے، لیکن سواری نہ کی جائے۔ تو جب یہ جملہ اس بقرہ نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ لیا، فقال الناس سبحان اللہ بقرۃ تکلم، لوگوں نے کہا سبحان اللہ، دیکھو ایک گائے بات کر رہی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی أؤمن بهذا انا وابو بکر وعمر، فرمایا کہ میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان لاتا ہے، عمر بھی ایمان لاتا ہے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے ایمان کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر کے ایمان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جس طرح ہمارے منہ میں زبان یہ ایک گوشت کی بوٹی ہے، اللہ نے جب اس گوشت کی بوٹی میں بولنے کی طاقت ڈالی، اللہ قادر ہے۔ گائے کے منہ میں بھی گوشت کی بوٹی زبان ہے، اللہ اس میں بھی جب چاہے بولنے کی طاقت ڈال سکتا ہے۔ تو گائے نے جب یہ جملہ کہا کہ میں اس لیے نہیں پیدا ہوئی، تو آپ نے خرق عادت جب یہ جملہ سنا، لوگوں نے بھی تعجب کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ آپ نے فرمایا میں بھی اس پر ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لایا، عمر بھی ایمان لایا۔ تو دیکھیں آپ نے اپنے ایمان کے ساتھ جس کے ایمان کا تذکرہ فرمایا وہ حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت عمر ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر جب ایک بھیڑیا بات کرنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا، اؤمن بہ انا و ابو بکر و عمر، میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان لاتا ہے۔ 11ویں حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسد اقدس کو ایک چارپائی پہ رکھا ہوا تھا، لوگ آ رہے تھے، زیارت کر کے جا رہے تھے۔ اتنے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کسی شخص کو دیکھا کہ جو میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اور آتے ہی انہوں نے میرے کندھے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ تو جب میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا، فرمایا یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے، انی لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، مجھے امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جگہ دے گا، لانی کثیرا ما کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کرتا تھا، آپ فرماتے تھے کنت ابو بکر و عمر، میں تھا ابو بکر اور عمر تھا، وفعلت ابو بکر و عمر، میں نے یہ کام کیا، ابو بکر اور عمر نے کیا، وانطلقت ابو بکر و عمر، میں گیا ابو بکر اور عمر گئے، ودخلت ابو بکر و عمر، میں آیا ابو بکر اور عمر آئے، خرجت ابو بکر و عمر، میں گیا ابو بکر اور عمر گئے۔ یعنی ہر موقع پر آپ نے اپنے تذکرے کے ساتھ جس کا تذکرہ فرمایا وہ شیخین کا تذکرہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَإِذَا علی ابن ابی طالب، جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضیلت بیان فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا مجھے یہی قوی امید تھی کہ تم اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس لیے کہ میں نے حضور سے کثرت کے ساتھ سنا کہ آپ یہ فرماتے تھے میں آیا ابو بکر اور عمر آئے، میں گیا ابو بکر اور عمر گئے، میں داخل ہوا ابو بکر اور عمر آئے، تو مجھے یہی لگتا تھا کہ آپ کو ان دونوں کی صحبت اور رفاقت ملے گی۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضیلت تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تذکرہ تھا کہ آپ نے متعدد مواقع پر اپنے ساتھ جن کا تذکرہ فرمایا وہ حضرت ابو بکر اور عمر تھے۔ 12ویں حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لأبی بکر و عمر هذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، ابو بکر اور عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، پہلے لوگوں کے بھی بعد کے لوگوں کے بھی سوائے انبیاء علیہ السلام کے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ادھیڑ عمر کے جو لوگ ہوں گے ان کے جو سردار ہوں گے وہ ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ یہ اشارہ اس طرف ہے، یعنی جن کا انتقال بڑھاپے میں ہوا جنت میں ان کی سرداری جو ہوگی وہ حضرت ابو بکر اور عمر کے پاس ہوگی۔ یہاں اس روایت سے جیسے ان کا جنتی ہونا معلوم ہوا ویسے ان کی اتنی بڑی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ وہ عام انسانوں کی طرح جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ جنت میں جا کر جنت میں لوگوں کے سردار ہوں گے۔
13ویں حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنا تمہارے درمیان میں رہوں گا، فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، تم لوگ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا۔ سنن ترمذی کی اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے جانے کے بعد جن دو حضرات کا نام لیا اور فرمایا کہ ان کے نقش قدم پر چلنا، تو ان میں ایک ابو بکر صدیق ہے اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نمبر 14 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد لم يرفع احد رأسه غیر ابی بکر و عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو کوئی بھی سر اٹھا کر آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا سوائے حضرت ابو بکر اور عمر کے، کانا یتبسمان الیہ ویتبسم الیہما، یہ دونوں دیکھ کر حضور کو مسکراتے اور حضور ان کو دیکھ کر مسکراتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوتی، حضرات صحابہ اکرام تشریف فرما ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے والے یہ دو حضرات تھے، لیکن جب بھی دیکھتے تھے حضور کو تو مسکراتے تھے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ان کو دیکھتے تو آپ بھی مسکرانے لگ جاتے۔ 15ویں روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، دخل المسجد و ابو بکر و عمر، آپ مسجد میں آئے، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے اور ایک طرف حضرت عمر تھے، احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ، ایک آپ کے دائیں طرف اور دوسرے آپ کے بائیں طرف، وہو آخذ بایدیہما، آپ نے دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور فرمایا ھکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح اٹھیں گے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہم یہاں پر ہیں اسی طرح ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھیں گے۔ تو اب بھی دیکھیں حضور کے ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق، دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ قیامت کے دن جب اٹھنا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں حضرات شیخین موجود ہوں گے۔ دنیا میں بھی اللہ نے رفاقت دی، دنیا سے جانے کے بعد روزہ اطہر میں بھی آپ کی رفاقت، اور قیامت کے دن جب اٹھنا ہوگا تب بھی آپ کی رفاقت میں اٹھیں گے۔ 16ویں روایت حضرت عبداللہ بن حنطب فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى ابا بکر و عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کو دیکھا، فقال هذان السمع والبصر، آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے لیے بمنزل کان اور آنکھوں کے ہیں۔ جس طرح انسانی جسم میں کان اور آنکھ کی حیثیت ہے، جب یہ دونوں ہوں تو جسم مکمل ہوتا ہے، اسی طرح یہ دونوں میرے لیے بمنزل کان کے ہیں اور بمنزل آنکھوں کے ہیں۔ جس طرح آنکھ اور کان کی افادیت کا انکار نہیں اور آنکھ اور کان کی ضرورت نہایت زیادہ، اسی طرح ابو بکر اور عمر میرے ساتھ ہیں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی ملی، آپ کے وزیر بھی رہے، آپ کی نیابت بھی کرتے رہے، متعدد مواقع پر آپ کو مشورہ بھی دیتے رہے، تو آپ نے ان کی اہمیت کو اپنے کانوں اور آپ نے ان کی اہمیت کو آنکھ کے ساتھ بیان فرمایا۔ 18ویں حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، آپ نے فرمایا ایک شخص تمہارے سامنے آئے گا اور وہ اہل جنت میں سے ہوگا جو تمہارے سامنے ابھی نمودار ہوگا، فطلع ابو بکر، جیسے دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق نمودار ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ثم قال یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، آپ نے فرمایا جو شخص تمہارے سامنے نمودار ہوگا وہ اہل جنت میں سے ہوگا، جب دیکھا تو فطلع عمر، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے ابھی جو تمہارے سامنے آئے گا وہ جنتی ہوگا، تو دیکھا وہ پہلے ابو بکر صدیق تھے اور بعد میں آنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں متعدد مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا اور ان کے جنتی ہونے کا تذکرہ بیان فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان احد پہاڑ پہ تھے۔ اچانک احد پہاڑ میں ایک زلزلہ آیا، وہ ہلنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک اس پہ مارا اور فرمایا اسبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی، صدیق حضرت ابو بکر اور دو شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیشن گوئی فرما گئے کہ میرے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کے بعد صدیق کے بعد 2 شہید، اور وہ 2 شہید، پہلا شہید حضرت عمر اور دوسرا شہید حضرت عثمان. 20ویں روایت کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان فرمائی، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک باغ میں تشریف لائے. آپ نے وضو فرمایا. وضو کرنے کے بعد آپ ایک کنویں پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اپنا اوپر فرمایا اور آپ کنویں پر آ کر منڈیر پر بیٹھ گئے. آپ نے ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا جب تک میں اجازت نہ دوں کسی کو اندر آنے نہ دینا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ماحول اس لیے پسند فرماتے تھے، وہاں خاموشی بھی ہوتی اور باغ میں جا کر ٹھنڈا پانی بھی میسر آتا، وہاں کی ہوا بھی خوشگوار ہوتی، ماحول بھی تر و تازہ ہوتا. تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے باغات میں بھی تشریف لے جاتے تھے. تو آپ وہاں بیٹھے تھے تاکہ ذکر بھی ہو، اللہ رب العزت کی طرف خصوصی توجہ بھی ہو. اسی اسنا میں دروازے پر دستک ہوئی. ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا کون؟ بتایا گیا ابو بکر صدیق ہیں. آئے کہا یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو اور انہیں اجازت دو، جنت کی خوشخبری سناؤ. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازے پر دستک دی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون؟ فرمایا کہ عمر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی. آپ نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو، اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اجازت دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو. اب ابو بکر صدیق جب آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے منڈیر پر تشریف فرما تھے تو وہ دائیں طرف آ کر بیٹھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آ کر بائیں طرف بیٹھ گئے. جس نشست میں جس کیفیت کے ساتھ آپ بیٹھے تھے شیخین بھی اسی کیفیت کے ساتھ بیٹھ گئے. تھوڑا وقت گزرا، دروازے پر پھر دستک ہوئی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کون؟ تو بتایا گیا عثمان. حضور کے پاس آیا یا رسول اللہ عثمان بن عفان آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت دو انہیں بھی، اذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوی تصیبہ، لیکن انہیں یہ بھی بتاؤ کہ ایک مصیبت سے یہ 2-4 ہوں گے، مصیبت سے ان سے کا واسطہ پڑے گا. دروازہ کھولا اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری دی. حضرت عثمان جب آئے تو چونکہ منڈیر پر ایک طرف ابو بکر ایک طرف عمر، درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں جگہ نہیں تھی. حضرت عثمان سامنے بیٹھ گئے. تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ بات اخذ کی ہے کہ آپ کے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے دنیا سے جانے کے بعد، بائیں طرف عمر ہوں گے اور سامنے عثمان تھے، یعنی سامنے قبرستان جنت البقیع میں حضرت عثمان کی قبر بنے گی. تو دیکھیں اس حدیث میں جو صحیح بخاری کی روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی اور آپ نے ہر ایک کے لیے جنت کی خوشخبری. تو ان میں ایک ابو بکر، دوسرے نمبر پر عمر اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان. تو میں نے یہ 20 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر فرما دی. یہ وہ روایات ہیں کہ محدثین کے ہاں جو قابل قبول احادیث ہیں، محدثین نے ان احادیث کو لیا ہے. ان میں کوئی روایت موضوع نہیں ہے، کوئی روایت من گڑت نہیں ہے، کوئی روایت غیر مستند نہیں ہے. احادیث مبارکہ کے اس تذکرے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کی فضیلت بیان فرمائی، جس کے مناقب کا تذکرہ فرمایا، دنیا اسے کہتی ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ.